وہ جو ان کا ان سے فرار تھا، یہ مضمونچہ لکھا اور پڑھنے کی جسارت کی جواد اقبال نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل علم و ادب سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور فیس بک پہ مجھے، میرے پیج کو، میرے اکاؤنٹ کو فالو کیجئے۔ تو آغاز کرتے ہیں مضمونچے کا، وہ جو ان کا ان سے فرار تھا۔ ہمارے بابا جی کچھ وقت کے لیے ایک بینک میں ملازم ہوئے، مگر مرشد مشتاق احمد یوسفی کی طرح سلسلہ سود خوری زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ بابا جی نے توبہ کر لی، اور اس کامیاب توبہ کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ تھا، اور ہاتھ بھی لمبے نوکیلے ناخنوں والا۔ وہ مس قندیل تھیں۔ بابا جی جس برانچ میں بھرتی ہوئے تھے، اس برانچ کی تند و تیز مینیجر آپریشنز تھیں۔ انہیں شاید مینیجر آپریشنز اس لیے لگایا گیا تھا کہ صورت سے ایسی گائناکالوجسٹ لگتی تھیں جو چھوٹا یا بڑا ہر طرح کا آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ بابا جی ان خاتون کے ماتحت تھے۔ آپ گمان بھی نہ کیجئے گا کہ بابا جی کو مس قندیل سے کوئی عشق وشق ہو گیا تھا۔ یہ جسارت و جرت کوئی جن یا دیو تو کر سکتا تھا، مگر یہ بات انسان کے بس میں نہیں تھی۔ وہ ایک بڑی عورت تھیں، وہ اس طرح کہ انہوں نے 4 فٹ 8 انچ میں 4 انچ ہیل کا اضافہ کر لیا تھا۔ وہ اڑتے کلائنٹ کے پر یعنی روپے گن لیتی تھیں، اور پھر ادا و مسکان کے جوہر دکھاتے ہوئے کلائنٹ کو رام کر لیتی۔ وہ بخوشی بینک کا کھاتہ دار ہو جاتا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک بلا بینکر تھیں۔ وہ اس قدر تند و تیز تھیں کہ جو فاصلہ ایک آدمی 20 منٹ میں طے کر سکتا تھا، مس قندیل وہ فاصلہ 9.5 منٹ میں طے کر لیتی تھیں۔ وہ بینک کے اندر بھی برسک واک کا مظاہرہ کرتی رہتی، اور ان کی زبان ان کے قدموں سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اگر وہ چاہتیں تو پیپر کٹر یا کینچی کا کام اپنی زبان سے بھی لے سکتی تھیں۔ انہیں جب کوئی کام نہ ہوتا، جو اکثر نہیں ہوتا تھا، تو ہر کسی کے کام کو اپنا کام سمجھ لیتی، یعنی ہر ذی روح کے کام میں ٹانگ اڑاتی۔ وہ بینک کی ایک کھڑکی کے باہر بلبل کے گھونسلے کے بارے میں بھی اپنی رائے دینے سے نہ چوکتی۔ وہ اس بات پر باقاعدہ بحث کرتی کہ بلبل کو اس طرح بلکہ اس طرح انڈے دینے چاہیے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ بلبل کو گھونسلے سے ہٹا کر از خود انڈوں پر بیٹھ جائیں، اور بلبل کو اپنے طریقے سے بچے نکال کر دکھائیں۔ وہ جس پیار اور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کلائنٹس کو ڈیل کرتی تھیں، اسی تناسب کے ساتھ اپنے ماتحتوں کو ذلیل کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ بینک میں ڈاؤن سائزنگ کا موسم آن پہنچا۔ مطلب یہ کہ بینک کی اس شاخ پر پھولوں کی کانٹ چھانٹ کا کام شروع ہوا۔ اب تو مس قندیل مختار کل تھیں، کیونکہ انہی کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ بینک نکالا دیے جانے والے ورکرز کی فہرست تیار کریں۔ ان موصوفہ کا ظرف چلو بھر سے زیادہ تو تھا نہیں، لہٰذا چھری تو انہی پر چلنی تھی جو انہیں ناپسند تھے۔ ویسے وہ اپنے سوا کسی اور کو پسند کرتی نہیں تھیں، یعنی ان میں نرگسیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ فنکاروں میں نرگس اور پکوانوں میں نرگسی کوفتے پسند کرتی تھیں۔ خیر، انہوں نے زیادہ ناپسندیدہ لوگوں کو نکال باہر کیا۔ ہر کام اور ہر معاملے میں وہ منفرد ہونے کی کوشش کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنا نام قاف 2 نقطے کی بجائے کاف کش والے سے لکھتی تھیں۔ کچھ
قریبی رفقائے کار کے مطابق وہ اپنا نام قینچی والے کاف سے نہیں لکھنا چاہتی تھیں، مگر دوسری طرف ان کی شخصیت اور مزاج کے لحاظ سے کش والا کاف بھی موضوع تھا، کیونکہ ان کے منہ کے ساتھ بھی ایک کاف کش والا بندھا رہتا تھا۔ میں نے بابا جی سے استفسار کیا کہ مس قندیل کش والے کاف کے ساتھ کہ گھر والے بالخصوص ان کے شوہر ان کے ساتھ کیسے گزارا کرتے تھے، تو بابا جی بولے شوہر نہیں شوہران۔ اب یہ نہ سوچئے گا وہ تمام شوہران بیک وقت حاضر ملازمت تھے، بلکہ متعدد وقتوں میں ان کے زیر نکاح، زیر نگاہ، زیر دست، زیر عتاب، زیر نگیں اور سرنگوں رہے۔ اس دشت جنوں خیز میں جو بھی گیا وہ یا تو دنیا سے گیا یا اپنے آپ سے گیا۔ وہ کئی اقسام کو یکے بعد دیگرے رونتی اور کچلتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھیں۔ خالد مسعود نے شاید انہی کے بارے میں کہا تھا، اس سے شادی جان لیوا ہو سکتی ہے، 6ویں وار بھی وہ بیوہ ہو سکتی ہے۔ ان زبوں حالوں اور ترنوالوں میں سے 2 بینک کے کلائنٹس تھے جو قبل از نکاح و نگاہ کروڑ پتی تھے، اور جب پتی ہوئے تو کنگال ہوئے، بدحال ہوئے، بلکہ بے حال ہوئے۔ ان کے پلے نہ روپیہ پیسہ رہا اور نہ ہوش و خرد۔ جس دھج سے کوئی گھوڑی پہ چڑھا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ دولت آنی جانی ہے، اس دولت کی کوئی بات نہیں۔ بابا جی کی بینک سے خلاصی اس لیے آسان ہوئی کہ انہیں سب کچھ آتا تھا سوائے بینک کاری کے۔ دوسرا یہ کہ بابا جی باذوق ہونے کے باعث زیر عتاب رہنے کے علاوہ کہیں اور زیر ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ بینک میں باوضو گئے اور باوضو ہی استعفیٰ دے کر لوٹ آئے۔